اس بات پہ، اس پہلو پہ گفتگو کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر داخل کر دیے گئے، آگ کو ڈال دیا گیا، تو آپ کی ذات مبارکہ اللہ جل مجدہ سے کیسے اپنا رشتہ استوار کیا، اور اللہ کی حمایت کس طریقے سے آپ پر نازل ہوئی، اور اللہ کی عنایت و رحمت سے آپ کیسے معمور ہوئے۔ اور بتایا جائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معراج کروائی، ہر نبی کو معراج اللہ نے دی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی معراج لامقام میں جا کر جسد خاکی کے ساتھ اللہ سے لقاء، ملاقات کرنا، یہ ہمارے آقا کی معراج ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام 40 روز تک اس آگ میں رہے، تو یہاں تک تو سفر گزرا۔ ہم ایک ہی جمعہ میں 15 سے 20 منٹ میں ہم اس کو بہت محدود کر کے بیان کیے، حالانکہ وہ طویل واقعہ ہے آپ کی زندگی، ہزاروں سال آپ جو ہے نا قوم و ملت کو دعوت دین الہی دیتے رہے، اللہ کی مدد سمجھاتے رہے، بہت کچھ حالات رہے۔ مختصر جب آپ کو داخل کر دیا گیا، اور داخل کرنے کے وقت سیدنا جبریل آ کے عرض کیے، بولے کہ بھائی بولو، میں اللہ کی سفارش کرتا ہوں، اگر تم بولے بول دیتا ہوں۔ بولے میں تو حاجت نہیں، یہ کافروں کے، یہ ظالموں کے دل میں جو آگ میں ڈالنے کا خیال آیا، یہ کس کا ہے؟ آج ہی پہلے دیکھیے، یقینہ دیکھیے، پہلے سمجھے، آگ میں ڈالنے سے پہلے اللہ کی وحدت، اس کا اختیار، اس کے عالم الغیب ہونے کا یقینہ ابراہیم علیہ السلام نے عدم موجود ہے فطرتاً۔ یہ بات سمجھے ذرا، کوٹ کریں، چونکہ آگے کو جو بولنے والا ہوں اس میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو یہ دنیا ہے، یہ بھی امتحانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ امتحانی ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا بھی بندگی کا اساسی پہلو ہے، اور اسی کے حصول کے لیے مرشد، پھر مرشد سے ذکر، پھر مرشد کا تصور شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ ہونے کے لیے جو ربط ہے بہت گہرا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت ادب بات ہے، مگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بالکل مختصر انداز میں یہ بنیادی پہلو پر میں انشاءاللہ اشارتاً تاکہ معلوم ہو کہ مقصد زندگی ہے، یہ بندگی میں کچھ مقصد اللہ نے رکھا ہے، آیا کھایا پیا چل دیا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، صبح ہوئے روزی، شام ہوگی نوش، پھر نو، پھر اٹھے، پھر نکلے، ایسا نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جبریل امین نے مدد کی بات کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کی سفارش اور آپ کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، چونکہ رب واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، یہ عقیدہ آپ کو مل چکا ہے، یہ عقیدے کی بات ہم کر چکے ہیں۔ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام جبرائیل سے بول رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر اور باطن چل رہا میرے اور ان ظالموں کے درمیان، اللہ کے علم میں ہے، اب تمہاری حاجت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد دنیا دیکھتی ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے، جتنی آسمانی کتابیں آئی کہ سب میں ابراہیم کا جہاں بھی ذکر آیا، تو یہ بہت اہم پہلو رہا کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے پکے تھے، آگ میں ٹھونک دیے گئے، اور جب آگ میں گئے تو جنت کی ہوائیں کھا رہے ہیں، جنت کی غذائیں چل رہی ہیں، 1-2 دن نہیں، کتنے دن؟ 40 دن، یاد رکھیں 40 دن کا چھلا ہوا تو لوگ کچھ اور سمجھتے ہے نا، گندگی سے پاک ہونے کے لیے تو 40 دن زیادہ ہے، کب اقلیت ہے یار زیادہ، اور تزکیے کے لیے بھی 40 دن اہمیت کی حامل ہے، نبوت کے بھی 40 سال، یاد رکھیے بڑی اہمیت کی ہے نا۔
40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا، ملی بولتے لوگ، ملی یہ غلط عقیدہ ہے، اعلان کرے یہ عقیدہ صحیح ہے، سمجھے؟ کیونکہ ہر نبی پیدائشی طور پہ نبوت میں فائز ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے جانے سے پہلے جبریل کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ بنیادی عقیدہ غور کرو، ان کے دلوں میں کون ڈالا؟ ڈالنے والا کون؟ انہیں جو بچانے والا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اور ان کے عقیدے پہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. جب ڈال دیا گیا تو دیکھیے ارشاد کیا، قلنا، ہم نے کہا پروردگار فرمایا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ بلند گزار ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آگ ایسی ہو گئی کہ بالکل نہ سرد ہوئی جس سے آگ کو نقصان پہنچا، نہ ایسی گرم رہی کہ اس سے بھی نقصان پہنچا. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں، جنت کی غذائیں کھلائے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگ جب ٹھنڈی ہو گئی ایسے نکلے جیسے ایک شاہ جو ہے نا نکلتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جیسے گلاب کے پھول دارے جیسے نکلتا ہے تمانیہ سے، ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ بہت مضبوط ہو گئے. معراج ہو چکی تھی، رب کی معراج ہو چکی تھی. ابراہیم علیہ السلام پوچھا گیا، اے ابراہیم بتاؤ تمہاری زندگی کے سب سے اچھے پہلو کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ 40 روز جو میں نے آگ میں گزارے. ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے کہ پوری زندگی امتحانی رہی آپ کی. ہاں، جیسا اللہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ اللہ تعالیٰ بتا دیا. جیسے اللہ فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، تم بولے کہ اللہ یہ امامت صرف مجھ پہ نہ کر، میری اولاد کے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد مجھے نا. تو بولے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ ظلم کرنے والوں کے پان کو نہیں پائے رکھتے، یعنی ان کی نسلوں میں، ان کی آل میں. دیکھیے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام. حضرت اسحاق کے لیے کافی لمبا وقت ملا، ان کی کافی اولاد بنو اسرائیل لمبے وقت تک رہی. مگر جب ظلم کی اسماعیل کے ذریعے اللہ نے پھر نبوت کا سلسلہ ادھر کر دیا اور آقا علیہ السلام کی نبوت ختم ہو. بات سمجھ آئی؟ یہ بہت بڑی نقطے کی بات ہے، اس میں انشاءاللہ پھر ہم کبھی موقع پہ گفتگو کریں گے. ہم کو مختصر اور بہت ہی شارٹ میں بہت اہم باتیں کرنا ہے، چونکہ آپ ہٹ کے تو بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں، تو لکچر ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، مگر جمعہ کے حوالے سے دور حاضر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم بلدیا کی طرح کھایا پیا چل دیا کے لگے ہوئے ہے نا. صبح ہوتے ہی روزگار، شام ہوتے ہی نیند، صبح ہوتے بھی روزگار آئے، کما کے لائے، کھائے، پھر سو گئے، چلے. یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. زندگی میں اللہ کی عرفانیت حاصل کرنا ہے، اللہ کی عرفانیت حاصل کرنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خدا کو جاننا، اس کی معرفت کے لیے سرگردہ ہونا ہے. جب تک کہ ہم سرگردہ نہیں ہوئے عرفانیت خدا نہیں ملتی. آج کل لوگ ملا گیری کرنے والے کو مرشد سمجھ رہے، جاتے دعا بڑے کمال کے پیر ہے. پیر کو نہیں ہوتا، پیر یہاں مطمئن کرنا، ہاں وہ کی ضرورت ہی نہیں پڑنا. آج کل لوگوں کی وہ کام تو گالی گلوچ کرنے والے ذلیل قسم کے خوف کے نچلے لوگ بھی کر رہے، نہیں کر رہے. ان کی ڈسکو، ان کی وہ، ان کی یہ کھتے ہنسے رہے. بھائی حقیقت ہے نا، ظاہر ہوا نا پورا کلی آج کل میڈیا اچھے چل رہا تو معلوم تو ہو رہا کیسے کیسے یقین باطل، کیسے کیسے قوم و ملت میں پڑے ہوئے ہیں. ان سب سے ہمیں پناہ مانگنا. من شر الوسواس الخناس. یاد رکھیں،
لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. سمجھے یہ صورت کو؟ یہ سب ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کیسے یقین راسخہ حاصل کرنا، یہ فکر دی جا رہی ہے. یہ فکر دی جا رہی ہے. مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ ڈال دیا گیا کتنے روز رہے؟ 40. اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ جب وہاں رہے رات تاریک ہو گئی. فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب آفل فلما رأى قمرا بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. یہ پورا عقیدہ کیسے حاصل کرنا مختصر ہے، مگر ہر نفس کو تدبر کر کے اللہ کی رفاقت کے حصول کے لیے تقویت میں لگنا، جد و جہد کرنا. بغیر جد و جہد کے عرفانیت ربانی نہیں ملتی. یہ سب چیزیں آپ کی سیرت سے قرآن شہادت دے رہا. خالی لا الہ الا اللہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے طلب رکھ کے ذکر کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کرنا ہوگا، طلب رکھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے خود شناسی پالی اس نے رب شناسی. یہ ایک مکمل دین دینے والے آقا کا فرمان ہے، اس لیے آپ کو آسانی سے مل گیا. یاد رکھیے کوئی تم معمولی قوم نہیں، تم امت محمدیہ ہو. عزیزان محترم، ہم امت محمدیہ ہیں. ہمیں آقا علیہ السلام نے کامل دین دیا ہے، تو کامل فکر بھی دیا ہے، کامل عقیدہ بھی دیا ہے، اور کامل علم عرفان ربانی بھی عطا کیا ہے. اور اس کے حصول میں لگنا ہی عین زندگی کا مقصد ہے. یہ کھایا پیا چل دیا ہی تو یہ کتے قوم کے لوگوں میں ابراہیم اکیلے توحید کے لپردار. دیکھیے آپ تصور میں لائیے حال کیا تھا. نمرود کے متعلقین سارے دربار میں تھے، پورے بیٹھے ہوئے بات. یہ نہیں کہ وہ الہ کو نہیں مانتے تھے مگر مشرکین تھے. ایک ایشور پوری دنیا آج بھی بول رہی، ہندوستان پورا بول رہا، مگر ساتھ میں خدائے باطلین کو مانتے ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے. اور اسی عقیدے کے سدباب کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محنت فرمائی. اور تنہا توحید کرنے والے جبریل امین سارے فرشتے اللہ کی بارے میں بولے، بولا ایک ہی تو آپ کی وحدت بیان کرنے والا ہے، وہ بھی آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے، مدد فرمائی. تو جبریل امین اللہ کے ہی امر سے عقیدے ابراہیم کو پرکھنے آئے تھے. کہ ایسی حالت میں بھی ابراہیم کی اندر جو فطرتاً جو دین ہے، فطرتاً جو وحدت و توحید کی عرفانیت ہے، وہ کیا معیار پہ بتایا گیا. آگ میں ڈالنے سے پہلے ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا کہ بھئی جو ڈالا ہے رب نے، آگ میں ڈالنے کا فکر ان کے اندر جو آئی ہے، یہ ڈالنے والا کون؟ وہ اس میں بچانے والا، وہ اس میں کون؟ اللہ اکبر. قربان جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. عزیز اور بزرگوں، آج ہمارے عقیدے کیسے کمزور ہے، کچے دھائی کی طرح ہے. اب آتے جمعہ میں ہاتھا ملاتے دیکھ تو لال لاڑے کیا کی بنے ہوئے. اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ امت سمجھ کے نہیں پڑھی. حالانکہ استغفار بہت بڑی اللہ کی قربت کی زنجیر ہے. جلدی رب سے قریب چلے جاتا بندہ. تقوی کی سیڑھی ہے. ایسا توبہ کرو، ایسا اہل تقوی میں آپ شامل. اتنا آسان ہے، اتنی آسانیاں اللہ نے اپنے قرب میں آنے کے لیے رکھ دی، مگر اس قرب
کی آسانیوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہے نا؟ ہاتھ میں بیٹھ کر لے کے، بلا لے کے، مل لے کے، کر لے کے تو کچھ نہیں، اس کے لیے تعلیم لینا پڑے گا، اور تعلیم نفس کے معیار سے نصیب ہوتی ہے۔ ہزاروں سال اللہ اللہ بولے گی تو یہ ذکر بیکار نہیں ہوتا، مگر رب چاہنا کہ تم کو شرح ہو، تمہارا سینہ کھلے، تم کو عرفانیت ملے، تو رب کی عطا شروع ہو گئی تو اس کی کیفیت بدل دیا۔ اور یہ سب رابطے سے ہوتا، کس سے ہوتا؟ رابطے سے ہوتا، اور اسی لیے تصور شیخ بتایا گیا۔ اب لوگ تصور شیخ کیا ہے کچھ پتا کرتے لوگ، معلومات نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ تصور شیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مرید کے سینے کو مجلا کرتا، کھولتا، عرفانیت دیتا۔ یہ خلق نہیں ہے، عرش الہی بنتا، محنت کرنی پڑے گی، اور جب بن جاتا تو سوائے رب کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر معاملے میں، ہر ایک کی حیات میں اللہ کا وہ کن والا فیصلہ جو ہوا ہے، جس سے انسان وجود میں آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہت اہمیت کی بات ہے، نقطہ باری ہے، بہت اہمیت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عرفانیت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دلائی کہ فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رات دیکھا کوكبا تارے، قالا فرمایا ھذا ربی، شاید کہ یہ میرا رب ہو۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، جب وہ تارے کی وہاں سے غائب ہو گئے تو بولے یہ ایسا ٹوٹنے والا میرا رب نہیں ہو، خود ہی کویا۔ یہ فکر مل رہی ہے، وہ یہ سارا مرحلہ امت محمدیہ کے لیے بھی نصیب ہونے والا تھا کہ رب کی تلاش کرنی ہے۔ یاد رکھیے، رب کی قربت سے آئے دنیا میں، آپ عالم ارواح میں تھے، اور عالم ارواح رب کے بالکل دیدار میں ہے۔ رب کو ہم جانتے ہیں، رب کی شناسائی لے کر آئے ہیں۔ اب یہ جو دھندلا پن آیا ہے، جو پردے پڑے ہیں، ان پردوں کو محنت سے ہٹا کے بندگی کے ذریعے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک امتحان نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ قدرت بولا نا، الحیات اور موت کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے کہ آپ اس آزمائش سے گزرے بغیر رب سے ربط حاصل نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پھر کہ تارے بھی ٹوٹ گئے تو بولی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ فلما را، پھر دیکھے القمر، چاند، بازغا قال، جب نکلا وہ چمکتا ہوا، پوری 14ویں چاند کی روشنی دیکھے، قال ھذا، کہ یہ تو تم رب نے بولتے، اس کو تو رب نہیں مانتے۔ فلما فلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الظالمین۔ یہ جو اشارہ ہے، یہ سب وہ لوگ مانتے ہیں، سب یہ چاند سورج خدا مانتے، تو یہ سب گویا کلمات ابراہیم علیہ السلام کے، مگر یہ عقیدہ ان باطلوں کا بیان کر رہے کہ بھائی انہیں کیا میں کوئی ہدایت دینے والا ہے، انہیں ہدایت دے نہیں سکتا۔ لأکونن من القوم الظالمین، میں گمراہ لوگوں میں سے، گمراہ قوم میں سے نہیں۔ یہ گمراہ قوم کا عقیدہ ہے، چاند کو رب ماننا، تارے کو رب ماننا۔ ہاں، پھر اس کے بعد دیکھے فلما رأى الشمس، جب صبح ہوئی، صبح سورج کو نکلتا ہوا دیکھے، روشن دیکھے، قال ھذا رب، کیا یہ رب ہو سکتا؟ کیا ھذا اکبر، یہ بہت بڑا بھی ہے، سارے جتنے اب تک سیارے دیکھے سب میں بڑا ہے۔ فلما افلت قال قومی انی بریء مما تشركون، ہائے ہائے، بولے بھائی انہیں بھی غائب ہو گیا۔ جب غائب ہوا تو بولے اے قوم یاد رکھو میں اس سے بری ہوں، تمہاری طرح میں مشرک نہیں ہوں کہ ان کو رب مانو۔ یہ اکثر بولتے لوگ، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی شناسائی نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شناسا تھے تبھی تو بولے ان کے دل میں ڈالنے والا، آگ میں ڈالنے کے لیے وہی تو میرا حمایتی ہے، وہی تو میرا مددگار ہے۔ یہ عقیدہ بتا کے آگ میں گئے۔ تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ علم تھا، یہ ہمارے سمجھ کے لیے،
ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو روشناس کروانے کے لیے کہ کسب سے رب ملتا ہے، بغیر کسب کے، بغیر محنت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر ذکر و اذکار کے رب کی یاد کرے کہ رب، اس کی عرفانیت، اس کی آشنائی حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ نمازیں 100 برس بھی پڑھ لے، عرفانیت والی نماز حاصل کرنا آسان نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ شریعت ہے، کرنی ہے، کیونکہ یہ مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اس لیے پڑھنی ہے، مگر نماز میں بھی معراج کا وقت کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین بولے آقا علیہ السلام، نماز میرے امت کی معراج ہے بولے، نہیں بولے تو نماز میں معراج حاصل کرنے کا ادعیہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مرشد کی ضرورت پڑتی ہے جو ہدایت دلواتا اور عرفان خدا بندی کے ذریعے تم کو آشنا کرواتا۔ محنت کرنی پڑتی، بغیر کسب کے، بغیر محنت کے عرفانیت حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 40 سال تک آ رہے، تو جو اللہ تعالیٰ جو راز و رموز سے جو ان کو عرفانیت دینا چاہتا تھا، ان کو وہاں پہ خدا کی ربوبیت دی، وہ اپنی حقیقت کو سمجھے، تکلیف میں جو کار فرما رب کا دست قدرت ہے اس سے آشنا ہو گئے، اس سے آشنا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ خجود زما مکہ سے پاک ہے، تو کوئی حیت کی کیفیت بیان کر نہیں سکتا، ویسی حیت انہوں نے دیکھی، اور ایسا نور کہ جو سما بھی جائے مگر پکڑ میں نہ آئے، وہ رب شناسی ان کو 39 دنوں میں دی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم اپنے آپ پہ ڈھونڈنا ہے، رب ہمارے اپنے دین، اس کی عرفانیت موجود ہے، اسی کے حصول کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال دیتے ہوئے میں اپنی بات کو سمٹ لیتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا بالکل ساتھ چھوڑنے پہ ہے۔ سورج ہے، سورج سے دن رات روشنی ہے نہیں ہے، اب کوئی اگر اس سے ذریعے کوئی چیز جلانا چاہتا ہے تو ایک قسم کا آلہ ملتا ہے، وہ آلہ کی روشنی جب سورج پہ پڑتی ہے اور اس روشنی کے نیچے اگر ہم پیپر رکھتے ہیں تو پیپر تو کیا ہوتا ہے، جلتا نا، جبکہ سورج کی روشنی ہر وقت زمین پہ پڑ رہی ہے اور ہر طرف پیپر پڑے ہوئے، مگر پیپر جلتے بولے جلتے، مگر خاص آلے کے استعمال کے ذریعے جب روشنی کاغذ پہ پڑتی تو کاغذ کیا ہوتا ہے، بس مرشد و مرید کا رابطہ اتنا میں یہاں بول سکتا ہوں، مسجد کے ذریعے اتنا سمجھا سکتا ہوں۔ مزید سمجھنے کے لیے اللہ والوں سے ملاقات کرنی پڑے گی ہم سب، اور اللہ والوں کے ذریعے علم حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو پھر ثابت میں واقعہ ہو گیا، اللہ والے کی کرامت کو اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ والے کیسا استعمال کرتے بولے تو اس کم عقل لوگ رہتے ہیں دنیا میں، ان کو معلوم ہی نہیں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کیا کیا رکھا اور کتنی چیزوں کی کیا عرفانیت ہے، بھائی اس پہ لگے ہوئے کون ہے بولیے؟ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم ساری عطا کی ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمائے ایک تھیلا کھول دیا ابھی 9 تھیلے نہیں کھولا تو خرچ کر دیں گے، یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، کیا علم تھا ہوگا؟ اب اس کو لے کے شیعہ بولتے ہیں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تائید میں حمایت میں تھے، وہ علم غیب کر دیے بولتے، تو ایسے الزام دینے والے بھی ہے، ایسے ڈاکے باز بھی ہے، پھر کہ وہ ویسا لیتے کچھ اور کچھ دوسرے کچھ اور لیتے، خیر اللہ ایسے باطل یقینوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، عزت و اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اے مولا ہمیں اپنی عرفان عطا فرما، ہم سب کو راسخ عقیدہ پر عطا فرما، مولا دینی فکر و فہم ہمیں عطا فرما، مولا ہمارے سینے کو روشن فرما، علم نافع عطا فرما، ربی زدنی علما وارزقنا فہما، اللہم آئذ الحق حقا واتباع وعد الباطل باطلا واجتنابا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات